کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت کو کہاں دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ دیکھو ہمارا دیکھنا تو یہ ہے کہ 250 میں ہی دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ 250 تک جائے گا. اور ڈالر کا ریٹ دیکھیں پچھلے چھ ہفتے سے مسلسل کر رہے ہیں. 330 سے کم ہوتے ہوتے آج 276-77 کے قریب پہنچ گئے. اور اگلے آنے والے ہفتے میں پھر بھی 3-4 روپے اور گرے گا تو یہ اس کا 270 تک جا کے یہ، کیونکہ 4 جولائی کو 270 سے واپس یو ٹرن مارا تھا. اور اب دوبارہ جو ہے انشاءاللہ یو ٹرن نہیں مارنے دیں گے. دوبارہ جو اس 270 کا لیول توڑے گا تو اس کے بعد سیدھا 250 پہ جائے گا. تو یہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا شکوک ہے، تھوڑا سا کانفیڈینس نہیں ہو رہا کہ آیا واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، واقعی دوبارہ نہ بڑھ جائے جیسے پہلے 2-3 دفعہ بڑھ چکا ہے. لیکن ان کو پہلے نہیں پتا، پہلے نگران حکومت نگرانی اب جو ہو رہی ہے صحیح کڑی نگرانی ہو رہی ہے اس کے اوپر، ڈالر کے اوپر. اور بینکوں جو کسی قابو میں نہیں آتے تھے، پہلی دفعہ آرمی چیف نے ان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ آپ جو ہے پاکستان کی معیشت سے نہیں کھیلیں، بائنگ اور سیلنگ کے درمیان اپنی جو بھی ٹریڈنگ کریں، اسپیکولیشن ہی کریں. اور اسٹیٹ بینک نے بڑا ساتھ دیا اس کو. اسٹیٹ بینک بھی بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہے، ان کے آڈٹ بھی کر رہا ہے اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سٹی بازی تو نہیں ہو رہی. کیونکہ بینک جو ہے ان کا آپ دیکھیں پرافٹ بلین میں ٹریلین میں چلا گیا وہ سٹے کر کر کے. تو اب ان کو بتا دیا گیا کہ پاکستان اب انف ہو چکا ہے، سر سے پانی گزر چکا ہے، اب ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جو سٹہ بازی کرے گا. تو یہی وجہ ہے کہ مسلسل ڈالر انٹر بینک پہ گر رہے ہیں، 1 روپے 2 روپے ڈیلی گر رہے ہیں. اور جس کا سب فری مارکیٹ بڑھ چکی ہے اور سمگلنگ اور بلیک مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. اور اس میں مزید اس کو سخت کیا جا رہا ہے. اس کی جو شاخیں ہیں باہر تک پھیلائی جا رہی ہیں. جو بھی ہنڈی حوالہ کے آپریٹر ہیں جو پیسے اپنا باہر لے کے، پہلی دفعہ ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. جو بینیفیشری ہیں جو پاکستانی روپیہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی اب ایکشن ہوگا. تو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ فنڈ پاکستان میں اچھا واپس آئے گا. ملک صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ایکسچینج کمپنیز کا کلچر پاکستان سے ختم ہو جائے گا، خالی کمرشل بینکس ہی ایکسچینج کمپنیز کی جگہ پہ لین دین کریں گے کرنسی کا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ شبر زیدی صاحب کا ذاتی خیال ہے. وہی کہتے رہتے ہیں کہ دنیا میں ایکسچینج کمپنی ہے ہی کہیں نہیں. تو میرے پچھلے پروگرام میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے ان سے کہا تھا بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کون سے ملک میں ایکسچینج کمپنی نہیں ہے. ہر ملک میں ایکسچینج کمپنی کی پروڈکٹ ہی یہی ہے کہ بینکوں کی پروڈکٹ ہی نہیں ہے. یہ تو بینکوں نے جب دیکھا کہ ایکسچینج کمپنی کا جو ہے ہمارے سامنے وہ 10% میں کام کرتے ہیں، ہم 1% میں کام کرتے ہیں، ان کو یہی تکلیف ہے. اور ہمارا جو اس وقت میں والیوم بتا دوں، ہمارے پاس اس وقت 1200 لوکیشن ہے. ہماری پر لوکیشن $4 لاکھ لے آ رہی ہے. ان کی 16,000 لوکیشن وہ $1 لاکھ لے کے آ رہے ہیں. انہیں پر ڈالر گورنمنٹ 30 روپے ریبیٹ دیتی ہے، ہمیں 1 روپے ریبیٹ دیتی ہے، پھر بھی ہمارا والیوم ان سے کئی گنا زیادہ ہے. تو ہمارا بزنس ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے پھر اعلیٰ حکام سے میٹنگ کی، اپنا ڈیٹا بتایا. ہم تو ڈیلی $25 ملین بینک میں سرنڈر کر رہے ہیں بغیر کسی انٹرسٹ کے. اور یہ ان سے پوچھیں ہمارے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان کی معیشت کو روپے کو چاہتے ہیں مقابلے میں ہونا، اور پاکستانی روپے کو تباہ کرتے ہیں اور معیشت کو تباہ اچھا کرتے ہیں. ملک تو ہم صاحب یہ بتائیں کہ ایک اندازے کے مطابق ہمارے ملک کی اشرافیہ کے پاس کتنے ڈالرز ہوں گے، کتنے ارب ڈالرز ہوں گے اندازے کے مطابق؟ دیکھو جو پاکستان کے اندر ہے کم سے کم 3 سے 4 ارب ڈالر گھروں میں پڑے ہیں. اور باہر کے ہیں وہ 200 سے 300 ارب ڈالر ہے جو کہ وہاں ریکارڈ ہے. یعنی کیونکہ آپ ملک کے پچھلے اندر 30 آپ کہہ سال رہے کا ہیں کہ ڈیٹا تھے. 3 سے 4 ارب ڈالر ہیں اشرافیہ کے پاس ملک میں، اور ملک سے باہر آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل گھروں 200 میں، ارب ڈالر سے زائد ہیں. ہاں بالکل 300 ارب کے قریب ہے. کیونکہ اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن جو وہاں ریکارڈ بتا رہا ہوں وہ 180 ارب ڈالر تو پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں ریکارڈ ٹرانسفر ہوا ہے پچھلے 30 سال میں. اس کا تو ڈیٹا موجود ہے. لیکن جو ہنڈی حوالے سے گیا اس کا ڈیٹا کسی کی بھی نہ ہے. لیکن جو پاکستانی پراپرٹیاں لندن میں، دبئی میں آگے پیچھے خریدی ہوئی ہیں ان کا والیوم کوئی 500 ارب ڈالر ہے. تو وہ اگر حکومت جو ہے وہ ایک لا بن گیا انٹرنیشنل کہ حکومت وہ واپس بھی لے سکتی ہے. جس حکومت جہاں بھی کسی پاکستان کی شہری ہے اس کا وہ منی ٹرائل مانگ سکتی ہے. منی ٹرائل نہیں دے تو اس حکومت کا ہوتا ہے وہ اچھا پراپرٹی. ملک تو صاحب حکومت اس یہ میں بھی مجھے بتائیں کہ ایکسچینج کمپنیز نے انٹر بینک مارکیٹ کو کتنے ارب ڈالر فراہم کیے؟